کہ ہر نماز کے لیے نئے وضو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ایک تو شیعہ امامیہ سعید ابن مسیب تابعین میں سے، ابراہیم نخعی اور صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن جابر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے مقیم کو وضو کرنا پڑے گا۔ ہر نماز کے لیے مقیم کو وضو کرنا پڑے گا اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو ہوگا، یہ حضرات فرماتے ہیں۔ شیعہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ پھر ان سے ہٹ کے ائمہ اربعہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے، خاص کر امام صاحب، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ مقیم ہو چاہے مسافر ہو، چاہے مقیم ہو چاہے مسافر ہو۔ شیعہ امامیہ اور سعید ابن مسیب، حضرت عبداللہ ابن جابر، حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو وہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر مقیم ہے تو پھر یہ کہ ہر نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے مقیم ہے چاہے مسافر ہے، چاہے مقیم ہے چاہے مسافر ہے، ہر ایک کے لیے جب اس نے وضو کر لیا تو وہ وضو سے ایک کے بجائے جتنی چاہے وہ فرض نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ شیعہ امامیہ سعید ابن مسیب اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو، وضو کر لیا کرو، جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کر لیا کرو۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا قمتم کا جو لفظ ہے یہ مطلقاً مذکور ہے، اور مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری رہنا چاہیے۔ تو مطلق کا اطلاق یہ ہے کہ وہ فرد کامل ہو، یعنی جب بھی آپ نماز پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ وضو کریں گے، یہ کسی چیز کے ساتھ معلق نہیں ہے، مقید نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس آپ نے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس سے پہلے آپ وضو کریں گے، اور قرآن کریم کا یہ اطلاق یہی ہمیں بتاتا ہے۔ احناف یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اذا قمتم الی الصلاۃ اس میں عبارت محذوف ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو اور پھر آپ کیا ہو، محدث ہو، حدث آپ کو لاحق ہو، تو اس صورت میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق آپ کو وضو کرنے کا حکم ہے۔ تو یہاں پر حدث کا لفظ کیا ہے، محذوف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو جو شریعت نے حکم دیا وضو کرنے کا، تو وضو کرنے کا جو حکم دیا رہتا ہے وہ طہارت کے لیے ہوتا ہے، اور طہارت کے لیے غیر طہارت ضروری ہے نا۔ طہارت کے لیے کیا ہے، غیر طہارت ضروری ہے۔ تو آپ پہلے یقیناً حدث کے اندر تھے، آپ پہلے پاک نہیں تھے، آپ پھر پاکی حاصل کریں گے تو نماز پڑھیں گے، اسی آپ کو یہ حکم دیا فاغسلوا وجوہکم۔ تو پاکی کا حکم اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پاک نہیں ہوتا، صحیح ہے نا۔ اسی طریقے سے شیعہ امامیہ سعید ابن مسیب اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان حضرات کی ایک دوسری دلیل وضو لکل صلاۃ کا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ ہر نماز کے لیے آپ وضو فرمائیں، ہر نماز کے لیے وضو فرمائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم اس کے مقابلے میں ایک انصاری عورت کی دعوت کا ذکر کرتے ہیں
کہ دیکھیں ایک انصاری عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھنا ہوا گوشت تیار فرمایا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ گوشت تناول فرمایا. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو ظہر کی نماز ادا کر دی. پھر اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا، عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو نہیں فرمایا اور عصر کی نماز بھی ادا کر لی. کیا ادا کر لی؟ زور سے ذرا نا. عصر کی نماز بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر وضو کیے ہوئے کہ کیا کر دی؟ نئے وضو کیے ہوئے کے، بغیر نئے وضو کیے ہوئے کے نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز بھی ادا کر. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نئے نماز کے لیے نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے. ہر نئے فرض نماز کے لیے نئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ بات ہم کہتے ہیں کہ ابتدا کے اندر یہ معاملہ اس طریقے سے تھا کہ ہر نئے فرض نماز کے لیے نیا وضو کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا. بعد میں یہ حکم کیا ہوا؟ منسوخ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اس کا بدل اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی شکل میں عطا فرمایا کہ آپ ہر نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ مسواک فرمایا کریں. آپ کیا کر لیا کریں؟ مسواک فرما لیا کریں. اب ایسا نہیں کہ پہلے وضو نہیں ہے، پہلے کا وضو برقرار ہے، لیکن نئے وضو کرنے کے بجائے اس کا بدل اللہ رب العزت نے مسواک کو قرار دے دیا کہ آپ مسواک کر لیا کریں. پہلے سے تو آپ کا وضو ہے، لہذا آپ نیا نماز ادا کر لیں، آپ کا نیا فرض نماز ادا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہر نماز کے لیے مسواک کرنا ہوتا ہے، تو پھر آپ لوگ تو ہر فرض نماز کے لیے مسواک نہیں کرتے. پھر آپ لوگ کیا نہیں کرتے؟ ہر فرض نماز کے لیے مسواک نہیں کرتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں مسواک کا جو حکم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. کس کے ساتھ خاص ہے؟ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسواک فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ ڈر اس بات کا ہوا کہ جو دانت کے ساتھ لگا ہوا گوشت ہے وہ دانت سے الگ نہ ہو جائے، بلکہ وہ ہونٹ نہ کٹ جائے. اور مسواک کا یہ حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے صرف نماز کے دوران نہیں تھا، بلکہ نماز سے ہٹ کے بھی گھر میں داخل ہونے کے وقت، گھر سے باہر نکلنے کے وقت، کھانے کی ابتدا میں، کھانے کی انتہا میں، کسی کے ساتھ سلام کرنے سے پہلے، سلام کرنے کے بعد، کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جاتے اس سے پہلے، مجلس میں بیٹھنے سے پہلے، اس کے بعد، اس طریقے سے مختلف مواقع میں مسواک کا ذکر ہوا ہے. تو نماز کے لیے جو مسواک کا ذکر تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے اوپر اس کو لازم نہیں فرمایا. اور اسی کی دلیل ہے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارکہ ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو پھر میں اس امت کو مسواک کے کرنے کا حکم دیتا، لیکن ان کے اوپر مجھے مشقت کا خوف ہے کہ اب ہر وقت یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور مسواک کر لیا کریں گے تو ان کو مشقت ہوگا. اس لیے یہ حکم نبی علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے حد تک جاری فرمایا، امت کے اوپر اس کو فرض اور واجب نہیں فرمایا، اپنے پاس تک ہی فرمایا. اسی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر نئے نماز کے لیے نئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک مرتبہ وضو کر لیا، بس اس سے آپ متعدد نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور عقلی طور پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ جب ناپاک ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ جنوبی ہو، سمجھ میں آ رہے ہیں، یا آپ بغیر وضو کے ہو،
تو جنوبی آدمی طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، اور جنوبی آدمی کے لیے ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جناب وہ بار بار پھر کیا کرتا رہے، غسل کرتا رہے ہر نماز کے لیے، بلکہ وہ جنابت سے نکلنے کے لیے ایک ہی مرتبہ غسل کرتا ہے، وہی کافی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی جب آپ محدث ہو، حدث میں ہو، ناپاک ہو، آپ نے ایک مرتبہ وضو کر لیا تو یہ ایک مرتبہ کا جو وضو ہے یہ باقی نمازوں کے لیے بھی کافی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ غسل میں جیسے کہ باقی نمازوں کے لیے آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر نئے نماز کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر نئی نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ شریعت کے لیے یہ حکم دینا غسل کرنے کا کوئی مشکل تو نہیں تھا. جیسے کہ مستحاضہ کے معاملے میں آتا ہے کہ مستحاضہ جو بیمار عورت ہے، اب وہ اپنی پاکی اسی طریقے سے حاصل کرے گی کہ بار بار اس کو کیا کرنا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ طہارت حاصل کرنی ہوگی. تو اس لیے ہر نماز کے لیے نئے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک مرتبہ وضو کر لیا، اس ایک مرتبہ وضو کرنے سے آپ متعدد نمازیں ادا کر سکتے ہیں. اب چاہے آپ مقیم ہو یا مسافر، چاہے آپ مقیم ہو یا مسافر ہو، اس لیے کہ جو نماز مسافر پڑھتا ہے وہی نماز مقیم بھی پڑھتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ مسافر کی نماز الگ ہے اور مقیم کی نماز الگ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نمازیں سب کے لیے برابر ہے، اور ہر نماز کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے. تو وہ طہارت مقیم کے لیے بھی ہے اور وہی طہارت مسافر کے لیے بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر پانی کا انتظام نہیں ہے تو تیمم کا حکم مقیم کے لیے بھی ہے اور کس کے لیے بھی ہے، مسافر کے لیے بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن طہارت کا ہونا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جب ہر ایک کے لیے ضروری ہے تو مسافر آدمی جب ایک وضو سے کئی نئے نمازیں پڑھ سکتا ہے، تو اس طریقے سے مقیم آدمی بھی ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کر سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پڑھو. وأكلنا ثم حانت الظهر فتوضأ وصلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت العصر وصلى ولم يتوضأ. قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أنه صلى الظهر والعصر بالوضوء الذي كان في وقت الظهر، وقد يدل أن يكون وضوءه لكل صلاة على ما روي على ما رواه هريرة، كان ذلك على التماس الفضل لا على